السلام علیکم ناظرین، عوامی اوپینر کے ساتھ میں ہوں محمد اسامہ۔ آج کے اس ولاگ کے اندر، آج کے اس ویڈیو کے اندر، آج کے اس ڈسکشن کے اندر ہم آج کی ڈیٹ میں ہونے والی امپورٹنٹ اپڈیٹس جو ہیں اس کے اوپر اپنا تجزیہ کریں گے۔ آج کے دن کے اندر الیکشنز کے متعلق بہت اہم فیصلہ ہوا۔ آج کے دن کے اندر ایک ایسا فیصلہ ہوا جس کا پی ٹی آئی پچھلے ایک سال سے مطالبہ کر رہی ہے۔ پچھلے ایک سال سے زیادہ عرصہ گزر گیا ان کو جو ہے وہ اپنی حکومت تحلیل کیے ہوئے۔ حکومت تحلیل کرنے کا مقصد بھی پی ٹی آئی کا یہی تھا، عمران خان صاحب کا مقصد بھی یہی تھا کہ حکومت کی قربانی ہم لوگ دے رہے ہیں تو ملک میں صاف اور شفاف الیکشن کروائے جائیں۔ اور اسی طرح سے انہوں نے اپنا جب وفاقی حکومت میں پرائم منسٹر بھی تھے تو تحریک عدم اعتماد ناکام ہونے کے بعد انہوں نے جو ہے وہ فوراً اسمبلی ڈیزولو کی اور اس کے بعد جو ہے الیکشن کا مطالبہ کیا، جس کو بعد میں سپریم کورٹ نے انٹرفیئر کرتے ہوئے اس کو ریورس بیک کیا اور دوبارہ سے اسمبلی کو بحال کر دیا۔ اسی طرح سے انہوں نے دوبارہ پھر فروری کے اندر جو ہے وہ اپنی پنجاب اور کے پی کی گورنمنٹ جو دونوں اسمبلیاں تھیں اسے دوبارہ سے تحلیل کیا اور پھر سے الیکشن کا مطالبہ کیا۔ تو آلدو یہ تب سے جو ہے وہ پی ٹی آئی اور عمران خان مطالبہ کر رہے تھے، لیکن اس کے اوپر جو ہے وہ کوئی عمل نہیں ہو پا رہا تھا۔ اس کے اندر جو ہے وہ غیر آئینی اور نگران حکومت بھی اپنا کام کری جا رہی تھی۔ تو یہ سارے معاملات جو ہم آج کے ولاگ کے اندر ڈسکس کریں گے۔ اسی طرح سے آج کے ولاگ کے اندر ہم لوگ ڈسکس کریں گے کہ اگر الیکشن کا اعلان ہو گیا تو اس کے اوپر جو ہے وہ کس طرح سے جو ہے وہ دھاندلی کا پلان کیا جا رہا ہے اور کون کون سے دانشور جو ہے وہ اس کے اوپر اپنا تجزیہ پیش کر رہے ہیں کہ دھاندلی کس کس طریقے سے پاسبل ہے، دھاندلی کی جاتی ہے، کی جا سکے گی، ایکسپیکٹڈ دھاندلی کس طریقے سے کی جائے گی۔ تو چلے تو ہم ولاگ سٹارٹ کرتے ہیں۔ ولاگ کے پہلے حصے کے اندر آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ عمران خان کا دور حکومت ختم ہوئے ہوئے تقریباً جو ہے وہ 1.5 سال ہو گیا ہے۔ 1.5 سال کے عرصے کے اندر جو ہے وہ طرح طرح کے ظلم جو ہے وہ پی ٹی آئی کے لوگوں کے اوپر اٹھائے گئے۔ تو عمران خان صاحب نے اپنی اسمبلی ڈیزولو کرنے کا مقصد بھی یہی تھا کہ صاف اور شفاف انتخابات لیے جا سکے، صاف اور شفاف انتخابات کے ذریعے جو مینڈیٹ کے حاصل کرے وہ حکومت میں آئے اور حکومت میں آ کے جو وہ اس ملکی نظام کو، ملکی امور کو بہتر طریقے سے سر انجام دے سکے، انٹرنیشنل دنیا کے ساتھ اپنے ریلیشن اس طریقے سے قائم و دائم رکھ سکے۔ آلدو اسے جو ہے وہ ابھی تک عمران خان کی بات پہ جو ہے عمران خان کے مطالبے پہ عمل نہیں کیا گیا۔ جب انٹرنیشنل قوتوں نے، انٹرنیشنل عالمی طاقتوں نے جو ہے وہ ملک پاکستان کے اوپر پریشر ڈالا تو ان کو دوبارہ سے انتخابات کی یاد آ گئی اور اس سب کے لیے جو ہے وہ سپریم کورٹ کے ذریعے ایک ڈرامہ رچایا گیا اور اس ڈرامے کے نتیجے میں جو ہے وہ ایک صدر مملکت بھی اس میں سمجھتا ہوں برابر کے شریک ہیں۔ صدر مملکت بھی جو ہے وہ جن کے کہنے کے اوپر الیکشن کی تاریخ نہیں دے رہے تھے، آج صدر مملکت نے اپنی حیثیت سپریم کورٹ کے اندر دیکھ لی ہے کہ کس طرح سارا ملبہ ان کے اوپر ڈال دیا گیا۔ نہ صرف یہ ابھی والا ملبہ الیکشن کی تاریخ دینے والا ڈالا گیا، ان کو جو ہے وہ عمران خان کے دور حکومت میں جو تحریک عدم اعتماد ناکام ہوئی تھی اس کا ملبہ بھی جو ہے وہ تب کی اسمبلی ڈیزولو کرنے کا ملبہ بھی عمران خان کے اوپر ڈال دیا گیا اور ان کو مورد الزام ٹھہرایا گیا کہ تب جو ہے وہ انہوں نے غیر آئینی طریقے سے اسمبلی ڈیزولو کی جو کہ انہیں نہیں کرنی چاہیے تھی اور وہ اس چیز کے اندر جو ہے وہ معزز سپریم کورٹ کے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ سمجھ نہیں آئی کس طرح سے فیصلہ لکھواتے انہوں نے کتنا بڑا پیراگراف جو ہے وہ عارف علوی کے خلاف لکھوایا اور کہیں نہ کہیں جو ہے اس میں عارف علوی کا ہاتھ ہے جو ابھی اسمبلی کے ڈیزولو ہونے کے بعد جو ہے وہ الیکشن کی تاریخ نہیں دی۔ آپ لوگوں کو یاد ہوگا عمران خان نے متعدد بار جو ہے وہ عارف علوی کو پیغام بھیجا تھا کہ اسمبلی ڈیزولو ہوگی ہے، اسمبلی ڈیزولو ہونے کے بعد جو ہے وہ الیکشن کی تاریخ کا اعلان کرے، الیکشن کی تاریخ کا اعلان کر کے ان کو مزید جو ہے وہ جو لوگ الیکشن نہیں ہونے دینا چاہ رہے، جو پی ڈی ایم کی گورنمنٹ تھی وہ الیکشن نہیں ہونے دینا چاہ رہی، ان کو مزید ایکسپوز کیا جائے۔ آپ اپنا آئینی فرض جو ہے وہ پورا کریں۔ آپ کو آئینی فرض پورا کرنے کے بعد آپ بری و ذمہ ہو جائیں گے، لیکن عارف علوی نے عمران خان کی بات نہیں مانی اور الیکشن کا اعلان نہیں کیا۔ الیکشن کا اعلان نہ کرنے سے آج اس نے دیکھ لیا کہ کس طرح سے سارے کا سارا ملبہ جو ہے وہ عارف علوی کے اوپر ڈال دیا گیا۔ تو یہ الیکشن سے متعلق جب آج کی ہیئرنگ ہو رہی تھی اس دوران جب سپریم کورٹ نے اپنا فیصلہ لکھوایا تو اس نے سب سے پوچھا کہ کسی کو اٹارنی جنرل سے باقی گورنمنٹس کو کسی کو اس پہ اعتراض تو نہیں ہے، تو کسی نے بھی اس کے اوپر آج کی ڈیٹ کے اوپر اعتراض نہیں کیا۔ تو اعتراض نہیں کرنے کے بعد پھر 8 فروری کی ڈیٹ جو ہے وہ سپریم کورٹ کی طرف سے جو فائنل ہوگی صدر کی، جو جسے کہ الیکشن کمیشن نے صدر سے مشاورت کے بعد فائنل کیا اور فائنل کر کے جو ہے وہ 8 فروری کی تاریخ کو اناؤنس کر دے گی۔ میرے حساب سے جو ہے وہ میرے مطابق جو ہے یہ 8 فروری کی بجائے جیسے 11 فروری کا الیکشن کمیشن نے پہلے تاریخ اناؤنس کی تھی، وہ 11 فروری کی تاریخ اس سے بہتر تھی کیونکہ اس دن اتوار کا دن بن رہا ہے۔ اتوار کے دن جو ہے وہ لوگوں کو ووٹ کاسٹ کرنے کے اندر آسانی ہوتی ہے۔ اب اس طرح سے اگر 8 فروری پہ لے آتے ہیں تو وہ ورکنگ ڈے ہے، ورکنگ ڈے کے اندر لوگوں کو ووٹ کاسٹ کرنے میں بڑی پرابلم ہوتی ہے۔ یہ اس چیز کو صرف صدر عارف علوی کو پھر ملحوظ خاطر رکھنا چاہیے تھا کہ دوبارہ سے جو ہے وہ اپنی ایک سیپریٹ ڈیٹ نہ دیتے۔ اگر 8 اور 11 میں کوئی اتنا خاص فرق نہیں ہے،
اس سے دوبارہ سے 11 فروری کی ڈیٹ کو کنٹینیو کرتے اور 11 فروری کو الیکشن ہونے دیتے۔ خیر صدر مملکت نے جو فیصلہ کیا وہ بھی اس میں بھی عوام نکلے گی، عوام نکل کے اپنا حق رائے دہی کا استعمال کرے گی، اور حق رائے دہی کے استعمال سے جو ہے وہ دکھائے گی کہ طاقت کا سرچشمہ جو ہے وہ عوام ہے۔ تو اسی طرح سے جو ہے وہ اگر ہم اس کو دیکھیں تو عمران خان کی اسمبلی جو ڈیزولو کی پنجاب کی اور KPK کی، اگر 8 فروری کو یہ الیکشن ہوتا ہے تو 8 فروری کو الیکشن کو 12 فروری کو پنجاب کی اسمبلی تحلیل ہوئی تھی، تو 12 فروری اور 8 فروری مطلب کہ اسے تقریباً 1 سال ہو جائے گا۔ آج سپریم کورٹ نے جب باقی ہیئرنگ ساری ہوئی اس دوران کہیں بھی غیر آئینی حکومت کا ذکر نہیں کیا گیا کہ پنجاب کی حکومت جو ہے وہ غیر آئینی طریقے سے 1 سال کا عرصہ پورا کرے گی، جو کہ صرف اور صرف 3 مہینے کے لیے آئی ہوئی حکومت ہوتی ہے۔ 3 مہینے کی بجائے وہ لوگ 1 سال پورا کر کے جائیں گے، تو اس کے اوپر کسی کو کوئی جو سزاوار ہیں ان کو کسی کو کٹہرے میں نہیں کھڑا کیا گیا، کسی سے اس بارے میں نہیں پوچھا گیا کہ یہ کیوں جو ہے وہ 3 مہینے کی حکومت کو 1 سال تک چلایا گیا ہے، پہلے الیکشن ڈیلے ہوئے تو کیوں ڈیلے ہوئے۔ اس کے اندر جو ہے وہ 3 مہینے کے اندر اگر اسمبلی ٹائم سے پہلے ڈیزولو ہو جائے تو الیکشن جو ہے وہ 3 مہینے کے اندر کروانے لازمی ہوتے ہیں۔ اگر اسمبلی اپنی مدت پوری کر کے ختم ہو تو آئینی طریقے سے اگر حکومت پوری کرنے کے بعد جو ہے مدت پوری کرنے کے بعد حکومت پوری ہو تو وہ 2 مہینے کے بعد الیکشن کروانے ہوتے ہیں۔ تو اگر 2 مہینے کے بعد تو یہ نہیں پاسبل تھا کیونکہ اسمبلی ٹائم سے پہلے ڈیزولو ہو گئی تھی۔ PTI نے اپنی حکومت کی قربانی بھی اسی لیے دی تھی کہ صاف اور شفاف الیکشن لیے جا سکیں، جسے کہ وہ پورا نہیں کیا گیا۔ تو اس بارے میں کسی نے کوئی سوال نہیں اٹھایا کہ اس کا مورد الزام کس کو ٹھہرایا جائے کہ جو اپنی مدت پوری ہونے کے پہلے اسمبلی ڈیزولو ہوئی ہے اس کو جو ہے اس کے مطابق الیکشن کیوں نہیں کروائے گئے۔ تو اس بارے میں کسی نے سپریم کورٹ میں سے جو ہے وہ سوال نہیں اٹھایا کہ اس کا جواب بھی کسی سے لیا جا سکے۔ خیر دیر آئے درست آئے، اس کے مطابق بھی جو ہے وہ ابھی آنے والے الیکشن میں PTI کا ووٹر جو ہے وہ عمران خان کا ووٹر سپورٹر جو ہے وہ نکلے گا میدان میں، امنی میدان میں نکل کے اس چیز کا اپنے اظہار کرے گا کہ جو 1 سال سے ظلم برپا کیا ہوا ہے اس کا بدلہ وہ الیکشن کے دن لے گا، پولنگ ڈے کے اوپر اس کا بدلہ لیا جائے گا۔ تو آج کے ولاگ میں یہی ادھر تک ہی تھا۔ آپ اس سے اگلا جو میرا ولاگ دیکھنا نہ بھولے گا۔ اگر آپ اس چینل کے اوپر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولے گا، کیونکہ آپ کو اس سے اگلے ولاگ کے اندر ہم لوگ بتائیں گے کس طرح سے دھاندلی کا پلان بھی بنایا جا رہا ہے، دھاندلی کا ایک دوسرا طریقہ کار اپنانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور آج کا دن جو ہے وہ آج کا 3 نومبر کا دن کس طریقے سے بہت امپورٹنٹ ہے پاکستان کی ہسٹری کے اندر، جو ہے وہ 3 نومبر کا دن کی کیا کیا اہمیت ہے، اور اس 3 نومبر کے حوالے سے کون کون سی اہم قربانیاں دی گئی، اس میں جو ہے وہ پاکستان کی طرف سے کیا قربانیاں تھیں، PTI کی طرف سے کیا قربانیاں تھیں، وہ ہم اس دوسرے ولاگ کے اندر آپ لوگوں کے ساتھ جو ہے اس پہ اپنا تجزیہ کریں گے۔ تب تک کے لیے آپ اس چینل کو سبسکرائب کریں اور نیکسٹ بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ آنے والی ویڈیو سے آپ لوگ باخبر رہ سکیں۔ السلام علیکم۔